اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ اللہ کے اذن و توفیق سے ہم ایک بار پھر عید الاضحیٰ ادا کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ بے شک اللہ کا بے بہا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ ایام جو ہیں وہ عطا فرمائے ہیں۔ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ اس ماہ کے پہلے 10 دن جو ہیں اس کی کتنی عظمت ہے، کتنی فضیلت ہے، اور خصوصاً اگر پہلے 9 روز روزے رکھے جائیں اور اللہ کی عبادت کی جائے، کثرت کے ساتھ استغفار کیا جائے اور یہ تکبیرات جو ہیں کثرت کے ساتھ پڑھی جائیں تو یہ بے بہا اللہ کے انعامات اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یوم عرفہ کا یعنی کل کا جو دن تھا، اس دن کا روزہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہ کا یہ کفارہ بن جاتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کا بھی تذکرہ ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چھوٹے چھوٹے بے بہا موقع عطا فرمائے ہیں کہ اگر جن سے ہم فائدہ اٹھانا چاہیں تو ہم ان سے اس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ہم بخشش کے لیے خاص موقعوں کے انتظار میں نہ رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزانہ کی بنیاد پر ہمیں ایسے موقع دیے ہیں کہ اگر ہم ان کا خیال رکھیں تو ہمارے لیے بخشش اور توبہ اور استغفار کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ سچے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے توبہ کی جائے تو اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ گناہوں کی کثرت ہو، بھلے دنیا کے تمام سمندروں جتنے گناہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں اور توبہ کریں، استغفار کریں، آگے گناہ نہ کرنے کا عہد ضرور کریں، کوشش بھی کریں، اور اگر عہد ٹوٹ جائے پھر استغفار کریں، پھر توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بارگاہ ہے اس میں کسی قسم کی کوئی نا امیدی کی گنجائش نہیں ہے۔ 10,000 دفعہ، لاکھ دفعہ، کروڑ دفعہ ہم سے کوتاہیاں ہو جائیں وہ پھر بھی معاف فرما دیتا ہے، صرف اس کے آگے سجدہ ریز ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے ہمیں واضح طور پہ بتا دیا کہ یہ جو قربانی ہے اس کے حوالے سے کہ اللہ کو اس کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، لیکن اصل چیز جو پہنچتی ہے وہ ہے ہمارا تقوی، اور تقوی جو ہے وہی مقصد ہے اس قربانی کا، ان 10 ایام کا بھی، آج کی جو یوم ہے عید کا اس کا بھی، اور آج جو ہم قربانی کریں گے اس کا بھی۔ حدیث میں ہے کہ مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند کرے۔ یہ جو قربانی ہے ذہن میں رکھیں، یہ قربانی صرف جانور کی قربانی نہیں ہے، اس میں ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں جو جانور بستے ہیں ان کی بھی قربانی کی جائے، اور اس کے اندر سب سے پہلا نقطہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے اس حدیث شریف میں، ہمیں قطع تعلق نہیں کرنا ہے۔
چاہے کتنی ہی ہمارے ساتھ کسی نے برا سلوک کیوں نہ کیا ہو، ہمیں قطع تعلق نہیں کرنا۔ ہاں، اگر اس سے معذرت کی جا سکتی ہے، اگر ہمارا قصور ہے اس سے معذرت کی جا سکتی ہے، اس سے معافی مانگی جا سکتی ہے، تو بڑی افضل بات ہے۔ لیکن اگر خصوصاً آج کل کا جو ماحول ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر اس فعل میں فتنے کا خدشہ ہو، بد زبانی بد کلامی کا خدشہ ہو اور شدید قسم کی گمراہی کا اور حالات کے خراب ہونے کا خدشہ ہو، تو ایسی صورت میں پھر انسان یہ کر سکتا ہے کہ جس سے اسے تکلیف پہنچی ہے اس کے لیے اتنی شدید دعا فرمائے اور اتنی زیادہ دعا کرے اس کے حق میں، اس کی ہدایت کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کی دنیا کے لیے، اس کی آخرت کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا یہ فعل پسند آ جائے، اور روز قیامت جب اس کو پتہ چلے کہ ہم نے اس کے لیے اتنی دعا کی ہے تو وہ بھی ہم سے راضی ہو جائے، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو وہ بھی راضی ہو ہی جائے گا۔ یہ جو قربانی ہے، ابھی ہم نے کہا کہ اس کا مقصد صرف جانور کے گلے پہ چھری پھیرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ہمارے دلوں میں موجود جو جانور ہیں ان کے گلوں پر بھی چھری پھیرنا ہے، اور ان کی تعداد بے بہا ہے۔ ہمیں یاد پڑتا ہے کسی جمعہ کی گفتگو میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمارے مشائخ علیہم الرحمہ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں 80 سے بھی زیادہ باطنی بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے، اور نہ صرف یہ فہرست بنائی ہے بلکہ ان کی علامات بھی درج کی ہیں اور ان کے علاج بھی درج کیے ہیں۔ لیکن ان میں جو سب سے زیادہ بڑی 3-4 بیماریاں ہیں جن سے باقی کئی چھوٹی باطنی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کے اندر سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو وہ ہے تکبر۔ اور تکبر کی نشانی کیا ہے؟ کہ انسان یہ محسوس کرے کہ میں فلاں سے بہتر ہوں، اور یہ بہتری دونوں طرح سے ہو سکتی ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی۔ ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب کا کلپ کہیں مجھ ناچیز کو موصول ہوا جو بہت بڑی ہماری دنیاوی شخصیت ہیں، اور وہ اعلانیہ کہہ رہے تھے کہ میں تم سب سے بہتر مسلمان ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ فیصلہ کرنے والا میں کون ہوتا ہوں کہ میں کسی سے بہتر مسلمان ہوں یا نہیں ہوں؟ یہ فیصلہ صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے۔ یہ تکبر کی نشانی ہے کہ آپ خود کو بہتر سمجھیں۔ بے شک ہم فرائض و واجبات کے علاوہ تمام دن اللہ کی مدح میں اور اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہوں، پھر بھی ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم کسی سے بہتر ہیں۔ تو یہ تو معاملہ دین کا ہے، یہ تو معاملہ نیکی اور پرہیزگاری کا ہے، تو دنیا میں کیا معاملہ ہوگا وہ آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی یہ معاملہ اسی طرح ہے، کسی کو بھی اپنے سے کمتر سمجھنا یہ تکبر ہے، اور تکبر ایک ایسی باطنی بیماری ہے جو بے تحاشا اور باطنی بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ اس لیے تکبر کا جو پرندہ ہے اس کے گلے پر بھی چھری پھیرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ دوسری بیماریوں کو جنم دیتی ہے وہ ہے کینہ۔ دل میں پرانی باتیں یاد رکھنا، آج سے اتنے سال پہلے فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے وہ کیا تھا، اور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ اور دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے خود دیکھا اپنے خاندان میں بھی کہ شوہر بیویوں کے ساتھ، بیویاں شوہروں کے ساتھ، تمہارے بھائی نے آج سے اتنے سال پہلے یہ کیا، تمہارے ابا نے یہ کیا، تمہاری بہن نے یہ کیا، تمہارے فلاں نے یہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے، یہ اتنا شدید گناہ ہے کہ اگر ہمیں اندازہ ہو جائے تو ہم یہ الفاظ نکالنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں۔ یہ کینے کی شکل ہے، اور یہ کینہ ان بڑی بیماریوں میں سے ہے جو ہمیں روز قیامت، اللہ نہ کرے
اللہ نہ کرے جہنم کے گڑھے میں پھینک سکتی ہے۔ پھر اسی طرح حسد ہے، اور حسد بھی ہمارے ہاں بہت عام ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے ہاں ایک ڈاکٹر صاحب وہ بڑے شدید غصے میں کہنے لگے، چونکہ وہ MBBS ڈاکٹر تھے، تو کہنے لگے کہ فلاں بزرگ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے ایک ہومیوپیتھ کا بتایا جو سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو اللہ نے اس پہ اتنا کرم کیا ہے، یہ روزانہ اتنے 1000 روپے کماتا ہے۔ خیر وہ بزرگ بھی ایسی بات نہ کرتے تو بہتر تھا، لیکن یہ بے تحاشا حسد میں مبتلا ہوئے اور ہومیوپیتھ کو برا بھلا کہتے رہے، اور یہ کہتے رہے کہ جی ہم نے اتنا عرصہ ڈاکٹری کی، ہم نے اتنا عرصہ پڑھا اور ہم اتنا نہیں کماتے ہیں اور وہ اتنا کماتا ہے۔ یہ نہ بھولیں کہ جس کو جو ملا ہے وہ اللہ کے اذن و توفیق سے ملا ہے۔ اگر کوئی حرام بھی کھا رہا ہے تو اللہ نے اذن اس کا اللہ کا ہے، مرضی یا پسند نہیں ہے۔ اذن میں اور مرضی اور پسند میں فرق ہے۔ اذن سے ہم کیا مطلب لیتے ہیں؟ ایک انسان نے ایک برا کام کرنے کا سوچا، اس کی طرف قدم بڑھایا اور اس نے وہ کام کیا، اللہ نے قدرت رکھتے ہوئے بھی اس کو روکنے کا کوئی سبب پیدا نہیں فرمایا، اس کو ہم اذن کہتے ہیں۔ اور کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے نہیں فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک امتحان کا میدان ہے، یہاں پہ ہم برا بھی کریں گے، یہاں پہ ہم اچھا بھی کریں گے، اپنے ارادے سے کریں گے، اپنی مرضی سے کریں گے، تو اللہ اگر برا کرنے دے گا تو یہ ہمارا امتحان میں شامل ہو جائے گا۔ اگر اس برا کرنے کے بعد ہمیں ندامت ہوگی اور ہم توبہ استغفار کریں گے تو یقیناً اللہ ہمیں معاف فرما دے گا، اس سے ہم توفیق مانگیں گے کہ آئندہ ہم یہ برائی نہ کریں، اللہ ہمیں وہ توفیق ضرور عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ حسد کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دین پہ آپ کو اعتراض ہے۔ اگر کسی شخص سے ہمیں حسد ہے، اس کے پاس فلاں نعمت کیوں ہے، وہ نعمت اس سے چھن جائے، ہمارے دل میں یہ خیال ہے تو یہ حسد ہے۔ لیکن ہم یہ بھول گئے کہ یہ نعمت اللہ کے اذن سے ہے، اچھے طریقے سے ہے تو اس پر شاید انعام ہے، اور اگر کسی ناجائز طریقے سے ہے تو شاید اس کا امتحان ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی برا کرنے والے کو ڈھیل دیتا ہے اور اس کو کرنے دیتا ہے، اپنی برائی میں آگے جانے دیتا ہے تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ کل کو جب اس کی پکڑ ہو تو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو موقع ہی نہیں ملا، اگر مجھے موقع ملتا تو شاید میں توبہ کر لیتا۔ اس لیے اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ پھر کئی بار ایک برا شخص بہت برا ہوتا ہے لیکن دنیا کے معاملے میں بہت اچھا ہوتا ہے، سچے دل سے خلوص کے ساتھ خدمت خلق کر رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت خلق کے نتیجے میں بھی اس کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، اور وہی خدمت خلق کبھی نہ کبھی زندگی میں اس کو توبہ کے مقام تک پہنچا دیتی ہے، اس کو استغفار کے مقام تک پہنچا دیتی ہے، اور وہ شخص جو ہے اللہ کے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور بڑی شدید بیماری بدگمانی ہے، اور ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں یہ بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ قریبی رشتہ داروں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ میں مشکل میں ہوں، مجھے ضرورت پڑی، میں نے اپنے کسی قریبی عزیز سے مدد مانگی، اس نے کہا کہ بھائی میں خود آج کل مشکل میں ہوں، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، میں بجائے یہ قبول کرنے کے میں کہتا ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے تو جناب بڑا کچھ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، بس میری مدد نہیں کرنا چاہتا۔ یہ آپ اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے اور اس بری طرح سے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی ہی طلب کرنی چاہیے، اور ایسے شخص کے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، کبھی کسی کو براہ راست بد دعا نہیں دینی چاہیے، ہمیشہ پہلے ہدایت کی دعا مانگیں اور پھر اللہ سے کہیں کہ یا اللہ اگر تیرے اذن و توفیق میں اس کے لیے ہدایت نہیں ہے تب آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے شر سے مجھے محفوظ فرما دے، بد دعا پھر بھی ہم نہیں دیں گے، ہم صرف اس کے شر سے محفوظ ہونے کی دعا مانگیں گے۔ حدیث شریف یہ ہے کہ بے شک سب سے زیادہ مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ شرک اصغر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ ریاکاری ہے، یہ دکھاوا ہے، اور یہ ایک اور بہت اہم بیماری ہے جس کا آج کے دن سے بہت زیادہ تعلق ہے۔
یہ جو 3-4 بڑی بیماریاں ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان کا آج کے دن سے بھی تعلق ہے. یہ جو قربانی ہے اس کی روح ختم ہو گئی ہے. آج قربانی دکھاوے کا ذریعہ ہو گئی ہے. ہم بڑے سے بڑا جانور لیں گے, زیادہ سے زیادہ خرچہ کریں گے, اگر ہماری حیثیت اور استطاعت نہیں بھی ہے تو صرف دکھانے کے لیے ہم کہیں نہ کہیں سے رقم کا انتظام کریں گے, اور خوب بڑے سے بڑا جانور ایسا کہ جو گھر کے باہر بندہ ہو تو علاقے کے لوگ دیکھ کے کہیں واہ 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 کیا جانور ہے. یہ دکھاوا, یہ صرف دنیا میں تعریف حاصل ہو جائے گی, لیکن قربانی کے روحانی ثمرات اور جو شرعی تقاضے ہیں وہ اس میں پورے نہیں ہوں گے. یہ دکھاوا, یہ تو آج کے دن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے یہ ایک باطنی بیماری ہے, یہ ہر دن کے لیے ہے, لیکن آج خصوصاً ہم کہہ رہے ہیں آج کے دن جب کوئی بہت اچھا جانور لے کے آتا ہے, کسی کو حسد ہو جائے گا, جو لے کر آئے گا اس میں کہیں خدا نہ خواستہ تکبر تو نہیں آ گیا, کہیں وہ دکھاوا تو نہیں کر رہا. یہ تمام 4-5 بیماریاں جو آج ہم نے ذکر کیا ہے وہ اسی لیے ذکر کیا ہے کہ آج کل کے حساب سے اور خصوصاً آج کے دن کے حساب سے, جس کو ہم عید بکر کہتے ہیں یا عید الاضحیٰ کہتے ہیں یا قربانی والی عید کہتے ہیں, آج کے حوالے سے یہ تمام باطنی بیماریاں جو ہیں ان پر نظر ڈالنے کی بڑی شدید ضرورت ہے. حدیث شریف میں ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. اب یہاں پہ بات اخلاق کی آ گئی, یہاں پہ بات زبان کی آ گئی, یہاں پہ بات میل جول کی آ گئی, اور ہم نے پہلے کہہ دیا کہ قطع تعلق کی تو دین میں گنجائش ہی کوئی نہیں ہے, سوائے اس کے کہ اس سے میل ملاقات رکھنے میں کوئی فتنہ ہو, تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم میل ملاپ تو نہیں کریں گے, لیکن اس کے لیے دل میں کچھ رکھیں گے بھی نہیں. اگر اس کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو میں اللہ سے مغفرت طلب کروں گا, اس کے حق میں بہت دعا کروں گا, اور اگر اس سے مجھے تکلیف پہنچی ہے تو میں اس کو معاف کر دوں گا. کیونکہ اگر ہم معاف کرنا سیکھیں گے تو پھر روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں معافی کی امید رکھنی چاہیے. اگر ہم ہی کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں تو اللہ کی مرضی ہے, وہ اب ہمیں معاف کر دے تو کر دے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے, وہ بے نیاز ہے. لیکن اگر وہ نہ کرنا چاہے صرف اس بنیاد پر کہ میں اس کی مخلوق کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوں, تو پھر کل کو مجھے شکایت نہیں ہونی چاہیے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. قربانی کا جو اصل پھل پھر کیا ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ ہمارے مزاج میں تبدیلی آئے, ہم ایک بدلے ہوئے انسان بن جائیں, اور لوگ جو ہیں وہ محسوس کریں کہ ہم میں بدلاؤ آیا ہے, ہمارا اخلاق بہتر ہوا ہے, ہماری بول چال, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ملنا ملانا, ہر چیز میں فرق پڑا ہے. اگر فرق نہیں پڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آج کے دن کے, آج کی قربانی کے روحانی ثمرات ہمیں حاصل نہیں ہوئے ہیں. ہم جیسے پہلے تھے ویسے ہی آج. دل میں اگر پہلے اندھیرا تھا تو آج بھی دل میں اندھیرا ہے, اگر دل میں کالک تھی تو آج بھی دل میں کالک ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ تبدیلی ہمیں نظر آئے. اسی لیے قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ بے شک آپ بہت بڑے اخلاق کے مالک ہیں, اور ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. تو اگر آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے تو ہمیں بھی آپ کی پیروی میں اخلاق اچھا کرنا ہے, اپنا اخلاق ہمیں سنوارنا ہے, اور ہمیں اپنے مزاج میں بہتری لانی ہے. ایک اور آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ان کے بعد آئے ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے, اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی بغض اور کینہ نہ رکھ. یہ تو باقاعدہ دعا موجود ہے ہمارے پاس قرآن مجید میں. ہمیں بھی اپنے نبی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اسباق لینے ہیں, خالی سبق نہیں لینا, اسباق لینے ہیں.
آپ کے مزاج کے مطابق اپنے مزاج کو ڈھالنے کی خلوص کے ساتھ کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، انسان کبھی کامیاب ہوتا ہے، کبھی ناکام ہوتا ہے، کبھی ایک بار کامیاب ہو کے دوبارہ جو ہے وہ برائی میں پڑ جاتا ہے اور برے اخلاق میں پڑ جاتا ہے، پھر اس کو اچانک خیال آتا ہے، پھر وہ توبہ استغفار کرتا ہے، پھر وہ بھلائی کی طرف لپکتا ہے. یہ سب ہے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تک ہمارا ضمیر ملامت کرنے کو موجود ہے، جب تک ہمارا دل جو ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمیں کوتاہی ہم سے ہوئی ہے، گناہ ہم سے ہوا ہے، غلطی ہم سے ہوئی ہے، ہم نے کسی کا دل دکھا دیا ہے، اور ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں، تو معاملات ٹھیک ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی شخص بالکل 100% جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے. آخر میں ایک جامع دعا کہ یا اللہ ہم نے آج اپنی چھریاں تیز کی ہیں، لیکن ہمارے دلوں کو تو تیز کر رہے. اے اللہ ہم نے جانور خریدے ہیں، لیکن ہمیں ایک انتہائی اچھا دل عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنی قربانی کے بعد ایک ایسا کردار عطا فرما دے کہ ہم تجھ کو پسند آ جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا ان کا امتی ہونا پسند آ جائے. پھر ہم نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلمین کے لیے بھی ایک نمونہ بن جائے. یا اللہ ہمیں دکھاوے سے بچا لے، ہمیں نمائش سے بچا لے، اور ان جانوروں کو لوگوں کی نظروں کا سامان نہ بنا بلکہ اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ اگر آج کہیں پہ کوئی ایسا مظلوم ہے کہ جس کے ساتھ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور یا اللہ اس کے درجات بلند فرما دے، اس کو اس دنیا میں بھی کامیاب کر دے، اس کو آخرت میں بھی کامیاب کر دے، اس کی جب بھی وہ اس دنیا سے جائے اس کی قبر کو بھی منور فرما دے، اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرما دے. اور یا اللہ اگر کسی نے ہم کو تکلیف دی ہے، یا اللہ ہم سچے دل سے اس کو معاف فرماتے ہیں، ہماری اس معافی کو قبول فرما لے اور اس شخص کو بخش دے اور اس کو ہدایت دے دے. اور اگر اس کے حق میں ہدایت نہیں ہے اور اس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، تو یا اللہ اس کے شر سے نہ صرف ہمیں بلکہ اپنی تمام مخلوق کو محفوظ فرما دے. یا اللہ اگر ہم میں سے کسی میں یہ کام کرنے کی ہمت نہیں ہے تو ہمیں ہمت عطا فرما دے، ہمیں اذن بخش دے، ہمیں توفیق بخش دے، اور ہمارے دلوں میں مضبوطی پیدا کر دے، ہمارے ارادے میں، ہمارے خیالات میں مضبوطی پیدا کر دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، اور اس طرح جوڑ دے کہ جیسے تو چاہتا ہے کہ یہ دل جڑ جائیں. ہمیں وہ اذن و توفیق بخش دیں کہ یہ کام ہم کر سکیں. کہ یا اللہ جتنے بھی لوگ نہ صرف وہ جو یہاں موجود ہیں بلکہ ہمارے گھروں میں موجود ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، بلکہ تمام امت، ان سب کو یا اللہ فرما برداری کا اذن و توفیق بخش دے، اس کو اپنے راستے پہ چلنے کا اذن و توفیق بخش دے، سب کو اس راستے پہ چلنے کی قوت عطا فرما دے، اور اس کے لیے اگر کوئی وسائل چاہیے تو ان وسائل کو مہیا فرما دے. آمین. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب اگلے 5 منٹ ہیں آپ کے پاس، اس میں آئیے ہم سب مل کے تکبیرات بار بار پڑھیں.